السلام علیکم جی۔ آج جو ہے وہ میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ خانی وال سائنہ ہے۔ میں معذرت کے ساتھ جو ہے وہ شروع میں ہی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں کوئی جو ہے وہ مفتی نہیں ہوں یا کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی مذہبی جماعت کا جو ہے وہ نمائندہ ہوں۔ میں ایک عام مسلمان ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کلمہ پہ اور سرکار دو علیہ وسلم کی رسالت پہ جو ہے میں دل کے ساتھ یقین رکھتا ہوں۔ اور تھوڑا بہت جو باتیں کروں گا وہ اپنے جو ہے وہ میں اس کے دینی علم کے جو ہے اس کے مطابق جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں یہ یقیناً یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، بات سب سے امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ باتیں کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے اور عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن مسلمان بننے کے لیے جو صفات ہمیں درکار ہیں وہ جو ہے وہ ہمیں وہ نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ جو ایک سبق پڑھا دیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے ہر مسلمان کا فرض ہے، تو اس کے اوپر اسے عمل کرنا چاہیے۔ تو میں انتہائی جو ہے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کو جو ہے دین کا علم ہی نہیں ہے، اور آپ دین کے متعلق جو ہے وہ صرف ایک جو ہے وہ الف جانتے ہیں اور اس کے بعد آپ بے بھی اس کی نہیں جانتے، تو آپ جو ہے ایک مفتی اور جج کا جو ہے وہ منصب کیسے سنبھال کر کیسے جو ہے فتویٰ دے کے اور کیسے فیصلہ صادر کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مسلمان بننے کے لیے جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کا پیروکار ہے، اور اسلام جو ہے امن اور سلامتی کا جو ہے وہ دین اور جو ہے وہ پیغام دیتا ہے۔ ہمیں امن اور سلامتی کے جو ہے اس کے بعد جو ہے جو تقاضے ہیں، جو آپ جو جہاد کے تقاضے ہیں، جہاد کے بھی تقاضے ہیں، اور جہاد جو ہے وہ کہیں بھی کہ جو ہے وہ ایک کسی بھی جو ہے وہ غیر مسلح یا کسی بھی جو ہے پرامن شہر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہاں جہاں سے فساد برپا ہونے کا یا جہاں پہ جو اللہ کی احکامات کی جو ہے صریحاً جو ہے وہ خلاف ورزی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچنے کا جہاں امکان ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کوئی حملہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی باقاعدہ جو ہے وہ ایسی امثال موجود ہے صحابہ کرام کی زندگی میں کہ جو انہوں نے جو ہے ایک شہر پہ حملہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ان کو جو ہے وہ صلح کی، اور اسلام کی جو ہے وہ تعلیم اور تبلیغ کے بعد جو ہے انہوں نے ایک ٹائم وقت دیا تھا کہ جی ہم اس ٹائم پہ کریں گے، تو انہوں نے اس ٹائم سے تھوڑا سا پہلے جو ہے حملہ کر کے جو ہے شہر پہ قبضہ کر لیا۔ تو قاضی نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وعدہ خلافی کی وجہ سے جو ہے ان کو شہر خالی کرنے کا حکم دیا، اور وہ جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ وہاں سے باہر نکلا، اور اس وفا کی اور اس عہد وفا کی اور جو پابندی تھی آپ نے شریعت کے جو ہے دین کے ایک تقاضے کی جو پابندی تھی، اس کو دیکھ کے جو ہے تو جو شہری تھے انہوں نے جو ہے وہ اطاعت قبول کر لی۔ تو یہ اسلام جو ہے اصل میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے آپ عمل کرنے کا نام ہے، اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کا نام ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا چلوں گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہے وہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مفتی کے لیے تو امپورٹنٹ ترین چیز جو ہے یہ سب چیز ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اپنے گناہوں سے وہ کتنا وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اور اس کی زندگی کے اسلامی اصولوں کے اوپر کتنی گزر رہی ہے۔ اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کسی کے اوپر جو ہے فتویٰ جب دائر کرتے ہیں تو وہ پھر سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ آپ خود کیا ہے۔ اگر آپ کو اسلامی شریعت اور دین کے جو ہے احکامات کی خلاف ورزی کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیشن لگائی جائے، آپ کے اوپر جو ہے کوئی اس کی تعزیر لگائی جائے، تو آپ کا اس کے اوپر یعنی آپ پھر کیا سمجھیں گے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ تو ایک گناہ گار خود کیسے جو ہے کسی گناہ گار کو جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اسلامی تعلیمات سے خود اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں، ان کی جو ہے گہرائیوں سے یا ان کی جو ہے اس چیز سے ہم اتنے واقف نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اموشنل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ 2 اور 2 4 کریں تو 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک اب یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ میں جسے چاہوں بخش دوں، میں جسے چاہوں بخش دوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں بخش دوں، تو وہ اللہ چاہے تو زرداری کو بخش دے، چاہے تو جناب علی محمد خان ٹکیت کو بخش دے، یا جو ہے نا محمد عباس کو بھی بخش دے۔
تو یہ کوئی اس میں نہیں ہے کہ اللہ کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اللہ کو کوئی ٹوک سکتا ہے، نہ ہی کسی کو جو اللہ کو سجیشن دینے کی جو ہے وہ ہمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ریکویسٹ جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اعزازی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنر ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم جو ہے روز معاشر جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جو ہے اس چیز کا حکم دیں گے کہ اے محمد سر اٹھائیں اور جو ہے وہ آپ شفاعت کریں۔ اس سے پہلے سرکار دو علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ تو اس چیز کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے شفاعت جو ہے وہ سرکار دو علیہ وسلم اب کیا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا اسے سب کے لیے شفاعت جو ہے وہ طلب کریں گے، ٹھیک ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم جو ہے وہ بھی لازمی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ ظالم کی کبھی بھی جو سرکار دو علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے جو ہے یہ مان لیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظالم کی جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی اور جو کمزور طبقے ہوں گے اور جو محروم طبقے ہوں گے ان کی جو ہے وہ ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اب جو ہے وہ جو بندہ کہے کہ جی اس بیس پہ جو ہے وہ سارے تو پھر تو یہ وہ بات نہ ہوئی نا، یعنی یہ دنیا کا امتحان اور یہ ساری چیزیں یہ چیزیں کا، تو ان چیزوں کو ایک مساوات اور اس چیز کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ میں اسی بات کی آپ علماء اکرام جو ہمارے جو ہیں وہ مفتی اذان جو ہیں وہ اپنے اپنے مسلک اور اپنی اپنی جو ہے اس کے بات کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ دلیل بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ اب کہنے کو جو ہے وہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ جو دیوبند کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی گستاخ رسول اور جو ہے وہ قرار دے کے وہ کافر قرار دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے اہل حدیث جو ہے وہ ہم باقی سب کو جو مشرک اور جو ہے وہ یعنی بدعتی قرار دے کے وہ کافر قرار دے چکے ہیں۔ شیعہ حضرات جو ہے وہ ان کی میں معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے کہ وہ جو ان کے بھی ایسے اعمال آ رہے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ دار اسلام سے ان کی بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو خارج کرتی ہیں۔ تو پھر اس دار اسلام میں ہے کون؟ اور اگر اب ہم دار اسلام میں نہیں ہیں تو پھر ہم اسلام اور شریعت کی وجہ سے جو ہے اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک کوئی گستاخ رسول ہے یا کوئی توہین مذہب جو ہے کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم کسی کو کیسے جو ہے سزا دے سکتے ہیں؟ پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی کو سزا دینے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، آپ کتنے پابند اسلام ہیں، آیا آپ کا وہ پیمانہ ہے کہ آپ ایک مفتی یا ایک قاضی یا ایک جج کی جو ہے وہ سیٹ پہ بیٹھ کے جو فیصلہ کرنے کے لائق ہے؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، بحیثیت مسلمان سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ صلہ رحمی اختیار کی جائے۔ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے۔ آپ کو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ ہمارا جو ہے وہ تبلیغ کرنا، پہلے اس بندے کو سمجھانا۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کے بعد جو ہے اس کے اوپر تعزیر کا جو ہے ہو سکتا ہے، اور تعزیر کا ہر بندہ نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی سادی سی بات ہے۔ میں ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا علم ضرور ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یار میں کہاں پہ جو ہے تو میں رائٹ لیفٹ میں کہیں تھوڑا سا میں آگے پیچھے ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن میں بھی یہ قطعاً یہ بات کہنے کہ یار جو ہے وہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں جو ہے وہ فتویٰ جو ہے دے سکوں۔ فتویٰ دینے کے لیے دین کا بہت گہرا علم چاہیے ہوتا ہے، بڑی جو ہے اس کے لیے آپ کو منطق اور اس کی جو ہے دلائل اور اس کی جو ہے اس کے لیے جو ہے سیاق و سباق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اٹھ کے جناب علی جو ہے کسی کی، اب دیکھیں اب آدھی دنیا کہہ رہی ہے کہ جی بچہ پاگل تھا، یعنی وہ دماغی طور پہ کمزور تھا، اس کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اس کا علاج ہو رہا تھا، اس کو تو کسی وجہ سے بھی اس کو پرابلم تھی، خواہ وہ اس کو خاندانی تھی یا کسی وجہ سے ہوئی جو بھی تھی وہ، تو اگر مثال کے طور پہ کوئی بات ہو جاتی ہے تو میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے، تو انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ سوال کیا کہ جی فقہ جعفریت سے وہ تعلق رکھتے تھے، بہت ماشاءاللہ بہت صاحب علم آدمی ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جو ہے نا انسان جو ہے اپنے پڑھے لکھنے پہ لکھنے اور پڑھنے کی بنیاد پہ ہدایت پا سکتا نا تو آئنسٹائن میں نے کہا جی سب سے پہلے مسلمان ہوتا، تمام سائنٹسٹ جو ہے وہ مسلمان ہوتے، اور اس ٹائم جو ہے نا مغرب جتنا ہے، جتنے ان کا جو ذہنی کیلیبر ہے وہ اس مطابق وہ سب وہ مسلمان ہوتے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حقانیت کو جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہوتے، لیکن وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہدایت اللہ ابھی جو ہے پچھلے دنوں جو ہے سری لنکن کا وہ معاملہ ہوا، اس معاملے میں بھی جو ہے جی اس بندے نے، اب آپ سادی سی ایک بات یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اردو پڑھ نہیں سکتا، وہ عربی نہیں پڑھ سکتا، اس کو دین کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اس بندے نے اپنی ایک جنرل جو ٹریڈیشنز ہے اس نے صفائی کے اصولوں کے مطابق جو ہے اس نے دیواروں کی صفائی کرانے کے لیے اگر اس کئی غلطی سے اس سے ہو گیا تو یہی غلطی کتنی باری جو ہے وہ اب میں اس کی ایک سادہ سی میں مثال دے رہا ہوں کہ جو ہے یہ نہیں کہ میں اس کی حمایت میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی حمایت میں اس کو سمجھا جانا چاہیے کہ دیکھیں غلطی یا ایک جو ہے کسی چیز کو جو ہے وہ کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں اور غلطی اور ایک جان بوجھ کے کرنے میں جو ہے دانستہ دیدہ دانستہ یہ شعوری لاشعوری ان چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے ہم جب کسی بھی مسجد کی جو ہے اس میں کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں، اس کا جو ہے اس میں سفیدی یا رنگ روغن کا جو کام کراتے ہیں یا اس کی جو مینٹیننس کرواتے ہیں، تو اس مینٹیننس کروانے میں کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی جو مقدس نام ہے کوئی وہ مٹ جاتا ہے، کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کہیں ماربل پہ وہ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ یعنی اس کی اوپر لکھا ہوا ہے جو ہے اس کے اپنا ویسے جو ہے اس کا خطاطی اس کی ہوئی ہے کہ وہ کہیں خراب ہو جاتا ہے، تو یہ چیز تو کہیں وہ تو ضائع اس کو جو ہے وہ اگر کوئی کاریگر جو ہے اس کو ٹھیک کرنے میں جو ہے اس کو کر دیتا ہے۔ ریت ہے جو ہماری بیوی بیٹیاں بہنیں جو عزیز رشتہ دار یا جو بھی ٹھیک ہے جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے اس میں کیا کبھی ایسا ہم نے کیا کہ جو ہم جو ہے وہ کہیں کہ جی یہ چیز جو ہے وہ ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس چیز کو کیا اور آج ہم جو ہے وہ مذہب کو جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس چیز کو ہم جو ہے معاشرے پہ اپلائی کریں۔ اپنے اوپر ہم اپلائی نہیں کر سکتے، اپنے گھر کے اوپر ہم اپلائی نہیں کرتے، لیکن باہر جو ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ میں اللہ معاف کرے قطعاً اس بات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اسلام کی اپلیکیشن کو چھوڑ دیں یا اسلام کے لیے بات کرنا چھوڑ دیں، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، اپنے گھر کے اوپر جو ہے اسلام کا جو ہے نفاذ کریں اور پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کوئی بندہ آپ کو دیکھ کے کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارے اندر جو ہے ایسی جو ہے وہ ساری دنیا مسلمانوں پہ جو ہے وہ تو یہ کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے کہ جی ہمارے اندر چونکہ وہ جو ہم ٹریڈیشن اسلام کی اوریجنل جو ہے ہم ان کے اوپر جو ہے عمل نہیں کر پا رہے ہیں، نہ ہی ہم ان کے اوپر چلتے ہیں، لیکن ہم جو دوسروں کے لیے وہ اس کا سارا جو ہم کہتے ہیں کہ جی باقی ساری دنیا مسلمان ہو جائے، مجھے جو ہے وہ کوئی نہ پوچھے، تو دوسروں کے لیے اسلام جو ہے وہ اس کو اپلائی کرنا اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، اپنی ذات کے اوپر جو ہے اپلائی کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنا حساب دینا ہے اور جو ہے اس بندے نے اپنا حساب دینا ہے، کوئی مسلمان ہے اس نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، کوئی غیر مسلم ہے اس نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اندر ایبلٹی ہوگی، آپ کے اندر جو قابلیت ہوگی، آپ کے اندر کوئی حسن سلوک ہوگا، اخلاق ہوگا، آپ کے اندر کوئی ٹریڈیشنز ہوں گی، تو کل وہی بندہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے وہ مسلمان جو ہے ہونے کی کوشش کرے گا، اس کو مسلمان ہونے کی تمنا ہوگی۔ لیکن جو آپ کے جو چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں، جو چیز ہم دکھلا رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ کے تو میرا خیال میں کہ شاید جو ہے مسلمانوں سے تنفر کا اظہار ہو سکتا ہے اور نفرت کا جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ لوگ اظہار کریں گے، اسلام سے دور ہوں گے، اس سے جو ہے قطعاً کوئی بندہ جو ہے اسلام کے نزدیک یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان چیز کو دیکھنے کے بعد جس تک یہ بات میڈیا جب پہنچائے گا اور میڈیا جس طریقے سے پہنچائے گا تو یہ اسلام کے خلاف جو ہے استعمال ہوگا، یہ اسلام کے حق میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس چیز کو میڈیا بھی جو ہے میڈیا بھی ایک طریقے کے ساتھ جو ہے استعمال اس چیز کو لے کے جائے۔ حکومت کا یہ البتہ یہ کام ہے کہ حکومت جو ہے اس چیز کے کو اچھے طریقے کے ساتھ ایسے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بتائے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ نہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جی اسلام کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ جو ہے نا حکومت اس کے خلاف کام کر رہی ہے یا جو ہے حضور کا نام لینا یا ناموس رسالت کے خلاف کام کر، بلکہ صرف یہ سمجھایا جائے کہ یہ اسلام دین کی جو ہے یعنی اپنی اپلیکیشن اور دوسرے کی اپلیکیشن اتھارٹیز کے درمیان جو ہے وہ کیا جو ہے وہ یعنی ایک ہوتا ہے، یعنی ایک اتھارٹی اور ایک عام آدمی کے درمیان جو ہے یہ فرق یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ کون جو ہے ایک فیصلہ دے سکتا ہے، کون جو فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی مسٹیک کوئی غیر مسلم کر رہا ہے، کوئی مسلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کی بات کو ریکارڈ کریں، 4 بندے اس کو دیکھیں، اس بندے کو آپ جو ہے قانون کو جو ہے حرکت میں لائیں، اس کو قانون کے دائرے میں لے کے جائیں، اس چیز کی ایویڈنس بنائیں، اس چیز کو دیکھیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ میرے دوست تھے، انہوں نے کہا، میں نے ان کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اب بھی کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں، میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں، پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے اسی طرح کہا
کہ ہمارے مختلف چونکہ فقہ جو ہے ان کے درمیان جو مسلکی اختلافات ہیں، تو مسلکی اختلافات کی بنیاد پہ جو ہم ایک دوسرے کو جو فوراً یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار ہاتھ باندھنے کے ساتھ کہا جو ہے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کا دین کی اگر آپ اس کو نہیں کر رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ مفتی یا قاضی جو ہے، کیونکہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو آپ مان کے جو ہے وہ آپ مسلمان کہلاتے ہیں: کلمہ پڑھنا، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو کی بنیاد پہ آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی چیز کا آپ انکار کر دیتے ہو تو پھر آپ مسلمان نہیں رہتے۔ تو آپ ان چیزوں کو، باقی اگر آپ نے جو ہے ٹانگیں کھول رکھی ہیں، آپ نے ہاتھ سینے پہ باندھ رکھے ہیں، آپ نے ناف پہ باندھے ہوئے ہیں، آپ رفع یدین کر رہے ہیں، آپ نے ٹوپی جو ہے وہ پیچھے کی طرف پڑی ہے، یا کوئی اور ایسا کام کیا، تو یہ میں کہا یہ چیزیں کوئی اتنی لائبل نہیں ہوتی ان چیزوں کے۔ ولا دالین اوپر آپ نے زور سے پڑھ لیا، ولا دالین پڑھ لیا، یا آپ نے جو ہے وہ آمین جہر کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ مطلب ایسی جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جیسے آپ یعنی نمبر ہیں جو 100 میں سے جو ہے جب آپ مارکس لینا شروع کرتے ہو تو پھر یہ چیزیں اس میں سے کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کے جو مارکس جو ہیں وہ جو ہے یعنی وہ آپ کو مارکس دلاتی ہیں۔ آپ کے جو ہے اچھے مارکس لانے میں آپ کو جو ہے کسی بھی عمل کی جو ہے وہ کمپیٹنسی جو ہے وہ اس کو بہتر کرتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں میں جو ہے ان کو جو ہے وہ جو ہے اس کی شریعت کی زبان میں ورع تقویٰ جو ہے وہ یہ ان کے جو ہے وہ اعمال ہیں۔ تو یہ کر کے آپ تقویٰ اور ورع کی جو ہے منازل جو ہے طے کرتے ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ مسواک کریں، آپ جو ہے وہ یعنی وضو جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ کریں، وضو کے پورے جو ہے یعنی اس کا خیال رکھیں، پانی کو کم استعمال کریں، نماز جو ہے اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ یہ چیزیں جو ہے یہ مطلب ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہتھیلیاں آپ کی جو ہے وہ سیدھی جو ہے وہ یعنی آپ جب تکبیر کہیں تو وہ ہونی چاہیے۔ ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو یعنی چیزیں ہیں کہ آپ ان کو کریں گے تو وہ ضروری ہے۔ باقی اگر آپ جو ہے وہ ان باتوں کی بنیاد پہ جو آپ کہیں کہ جی وہ کریں ایک دوسرے کو دار اسلام سے خارج کرتے، تو یہ میری ناقص علم میں جو ہے یہ دار اسلام سے خارج کرنے والی یہ گناہ گار ہونے والی باتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ اپنے گناہ کر رہا ہے، وہ دار اسلام سے بہرحال پھر بھی خارج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسلام لانے میں اور جو ہے مسلمان کہلانے میں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اس کے بعد جو کچھ آپ کو غلطی کر رہے ہیں تو وہ آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے گناہ گار جو ہے وہ آپ اس میں آپ اپنے گناہوں میں کمی کرنے کے لیے پھر اپنے جو ہے عقائد کو آپ بہتر کریں کہ آپ کے عقائد جو ہیں وہ کیا ہے۔ آپ ایک عقیدوں کی بنیاد پہ جو ہے یعنی کوئی جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں جی کہ اہل سنت والجماعت جو ہے بریلوی جو ہے وہ پیروں کے پیچھے جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سب کو جو ہے پیروں کو مان رہے، تو یہ عقیدے کی تھوڑی سی گمراہی ہے بھائی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ میں کہاں پیر آ گئے، کہاں پیر پرستی آ گئی، کہاں پیروں کا لکھا ہوا ہے کہ جی جو ہے نا آپ پیروں کے پیچھے جو ہے نا پیروں کے بغیر جو ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں ملنے والا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے۔ باقی احترام اب بات وہ پہ آ جاتی ہے کہ جو ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا احترام کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے دوست وہ جو ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے احکامات کے تابع اپنی جنہوں نے زندگیاں گزاری، جو اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ جو ہے وہ اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ تو اگر ان کا احترام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ بیٹھا جائے ان میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کی محفل کی جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے پاؤں کے اوپر بوسہ دینا یہ حرج ہے۔ قبروں کو باقاعدہ جو ہے وہ ممنوع ہے کہ قبروں کی جو ہے وہ اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ جانا، خاص طور پہ جو ہم لوگ جیسے زیارت کرنا اور ان کے لیے مغفرت کرنا، وہ کی دعا کرنا، وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ہے، لیکن قبروں کے اوپر اس لیے جانا کہ جی میں جی جا رہا ہوں، جیسے ہمارے یہاں پہ جو رسومات ہیں وہ ڈالیاں لے کے جانا، پھر جو ہے یہ عرس کی جو تقریبات ہیں ان میں جو ہے وہ خاص دن مقرر کر کے جو ہے ان کے اوپر جانا، تو یہ چیزیں کوئی شریعت کے ساتھ ان کا کوئی لین دین نہیں ہے، یہ صرف رسومات ہیں۔
اور رسومات جو ہیں وہ کچھ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح جو چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کو کر کے جو ہے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو یعنی اپنے لیے کمپیٹنسی بنا رہے ہیں۔ اسلام بڑا سادہ مذہب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ اسلام یہ ہے کہ اپنی نماز پڑھو، اپنا روزہ حج زکوٰۃ کرو، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا انسان کے بچوں کی طرح جو ہے نا ایک دوسرے کی عزت کرو، انسانوں کی طرح رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ جو ہے اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے باقی جتنا آپ اس کی مرضی بکھیڑا بنا لیں، جو مرضی آپ اس کے اندر جو ہے نا اس کی گہرائیاں لاتے رہیں، چوڑائیاں اس کی بناتے رہیں، آپ اس کی اونچائیاں بناتے رہیں، اس کے اندر جو ہے ہر کسی جو ہے وہ بندے نے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ ہر کسی جس کو جو موقع ملتا ہے وہ 1.5 انچ کی علیحدہ مسجد بنا کے اس میں وہ کس لیے وہ اپنی روٹیوں کے لیے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات کھڑی کر کے اور کوئی نہ کوئی اس کو حالانکہ یہی چیزیں جو ہے اگر مثال کے طور پر 5 بڑے عالم بیٹھ کے یہ اس بات کا فیصلہ کریں گے نہیں یار مطلب یہ اسلام اور دین اور امت محمدی کے جو ہے نا اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا ہاتھ جو ہے نا ایک جگہ پہ باندھیں گے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا مثال کے طور پہ ہم جار امین کہنی ہے نہیں کہنی ہے، ولا دالین ولا ظالین کہنی ہے نہیں یہ کہنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پورے جو ہے پورا عرب جو ہے وہ دعات پڑھتا ہے، اب ہمارے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ برصغیر میں جو ہے وہ دعات کیسے آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے کہ یہ ہمیں خود جو ہے ہمارے کم علمی اور ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، ہمیں خود علم نہیں ہوتا، ہم جو سنتے ہیں جیسا سنتے ہیں اس کے مطابق جو ہم چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ضروری ہیں۔ تو میں اپنی جو ہے احباب کی جو ہے میرے سامعین ہیں جو میرے قارئین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو خود اچھا مسلمان بنے، دوسری اور اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز ہے کہ آپ علم حاصل کریں، جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے جائیں گے آپ خود بخود یہ مفتی اور جج بننے سے جو ہے نا گریز کریں گے۔ لیکن جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو آپ کو جج اور مفتی بننا جائز ہی نہیں ہے، آپ کا یہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جج اور مفتی نہیں بن سکتے۔ اور دوسری چیز یاد رکھنے والی ہے کہ آپ اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اسلام میں کسی کو بھی کسی بھی جگہ پہ مار دینے کا، کسی کو کسی جگہ پہ سزا دینے کا جو ہے وہ کسی کو اتھارٹی نہیں دیتا، اتھارٹی دیتا ہے وہ ایک خاص بندے کو، اور جسے جج یا مفتی کہا جاتا ہے جو ہے۔ تو آپ کو جب آپ جج اور مفتی ہوں گے تو آپ ضرور کریں، لیکن جب تک آپ کے پاس وہ مطلوبہ علم نہیں ہے، آپ اس سٹیج پہ نہیں ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کے پاس علم ہے تب بھی آپ جج اور مفتی نہیں ہیں، تب بھی آپ یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے میری جو ہے میرے اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو جو ہے اپنے حلقے میں اپنے احباب میں جو ہے اس چیز کو بتائیں کہ یار یہ جو اسلام یہ شریعت کا ہرگز یہ مطلب جو ہے نہ لیا جائے کہ ہمیں کو اتھارٹی حاصل ہوگی ہے کہ ہم جو ہے نا ہر کسی کا سر قلم کرتے پھریں بندے کو مار دیں، ایسا نہیں ہے۔ جو حکم سرکار علیہ وسلم نے جو ہے فاتح مکہ پہ جو حکم دیا وہ حضور کو اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، سرکار علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے براہ راست اللہ تعالیٰ کے نائب جو ہے سرکار علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی ہے، اتھارٹی دی تھی، تب وہ آرڈر دیا کرتے تھے، نیچے ہمیں اتھارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں کر سکتے، یہ ہماری اتھارٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے مہربانی کریں تو اپنے اسلام کی اور اسلام کی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کریں، یعنی اس کے بچاؤ کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی عزت و تحریم کے لیے جو ہے ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور اپنے اعمال کو بہتر کریں۔